السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نظری غلطی ہے اور ہماری ویک اپروچ کا نتیجہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، الہ میں وحدہ لا شریک لہ کے معنی موجود ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ایک آدمی گواہی دے رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، زیادہ گواہی دے رہے ہیں نشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نشہد جمع متکلم کا صیغہ ہے، اشہد واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ الہ دونوں میں وحدہ لا شریک لہ کے معنی موجود ہیں، یعنی جب وہ الہن ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ جب اللہ ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ وحدہ لا شریک لہ الہن کی اور اللہ کی تفصیل ہے، تفسیر ہے۔ کئی احادیث میں صرف اتنا بھی آتا ہے، کئی احادیث مبارکہ میں کلمہ شہادت صرف اتنا مذکور ہے۔ ایسی روایات مبارکہ، ایسی احادیث مبارکہ سینکڑوں کے تعداد میں ہیں جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ صرف اتنا ہے۔ مثلا میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یمنی صحابی ہیں، انہوں نے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی کامل وصیت کر دیں، تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت۔ تو اس میں صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اگر ساتھ لکھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اس طرح بھی روایات میں آیا، لیکن اس طرح بھی روایات میں آیا ہے۔ سو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اس میں بالکل انہوں نے کلمہ تبدیل نہیں کیا۔ اور ہاں، اگر یہ لفظ عبدہ و رسول ساتھ لکھ لیا جائے تو یہ الہن اور اللہ کی تفسیر ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن جو یہ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ ان کی اپنی اپروچ کی غلطی ہے۔